اور پھر شر غالب آ چکا ہوگا. پوری دنیا میں صرف شر ہی شر بچے گا. خیر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہوگا. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تب ایک دن صبح قریب 9-10 بجے کا وقت، جب پوری دنیا ایسا ہی ہوگی، ہر طرف گہما گہمی ہوگی، روشنیوں کی جگمگاہٹ میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، تان کا تشنیع کا بازار گرم ہوگا، لوگوں کی خرید و فروخت جاری ہوگی، بڑے بڑے ڈیل کے بارے میں سوچا جا رہا ہوگا. ایسے ہی سارے لوگ فلموں میں، فحاشیوں میں، عریانیت کے سیلاب میں ڈوب رہے ہوں گے. تب اچانک یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اچانک اس وقت ایک آواز آئے گی، جس آواز کی سمت کسی کو پتہ نہیں چلے گی کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، بس چاروں طرف سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوگی، اور پھر وہ آواز بالکل قریب سے آنے لگے گی. انسان کے کان پھٹنے لگیں گے، لوگ اپنے کانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں گے، لیکن یہ آواز رکنے والی اور تھمنے والی نہیں ہوگی، اور سارے لوگ ایک چیخ مار کر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. ساری دنیا کے تمام لوگ مر چکیں گے، اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، بڑے بڑے درخت، ساری چیزیں گر جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سارے لوگوں کا صفایا ہو جائے گا. جس دن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے، جس دن سے انسان کو ڈرایا ہے، اس دن کی شروعات ہوگی، اور اس دن کی شروعات اس طرح ہوگی. اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے. جب اسی طرح ایک لمبی مدت گزر جائے گی، 40 کی مدت، 40 دن کی مدت، یا 40 مہینوں کی مدت، یا 40 سالوں کی مدت، تو پھر اللہ رب العزت دوبارہ سے اسرافیل کو حکم دے گا. چنانچہ وہ سور میں پھونکیں گے، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو تمام کی تمام روحیں، چاہے وہ نیک لوگوں کی روحیں ہوں اور وہ علیین میں ہوں، یا وہ برے لوگوں کی روحیں ہوں اور وہ سجین میں ہوں، تمام کی تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں گی. چاہے ان کے جسم دنیا کے جس کونے میں، جس زمین پر، جس جگہ میں بھی ہوں، تمام کی تمام روحیں اپنے انہی جسموں میں واپس جائیں گی جن جسموں کے ساتھ وہ اس دنیا میں موجود تھے. اور اس کے بعد لوگ اس طرح سے کھڑے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کسی سوتے کو اس کی نیند سے جگا دیا گیا ہو، اور وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، ایک ایسے میدان میں جو زمین بالکل نئی لگ رہی ہوگی، ایک ایسی زمین جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی گھر نہیں، بالکل چٹیل میدان، تا حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکے، صرف میدان ہی میدان. اور اس میں تمام کے تمام اولین اور آخرین، اگلے اور پچھلے تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے. اور جب وہ سب جمع ہوں گے تو ان کے جمع ہونے کے بعد سال ہا سال، سینکڑوں سال، ہزاروں سال گزر جائیں گے، وہ اسی میدان میں رہیں گے. لوگ پریشان ہونے لگیں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ بعض زبانیں یہ دعا مانگیں گی الہ العالمین ہمیں جہنم دے دیجئے، لیکن حساب کتاب تو شروع کر دیجئے. وہ اس قدر سخت دن ہوگا کہ سورج چند نیزوں کے برابر اوپر آیا ہوا ہوگا، زمین بالکل تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ہوں گے. اس دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، سارے حسب و نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ،
کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن کسی کو کسی کا نسب کام نہیں دے گا، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ بغیر کسی کپڑے کے ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا جسم دیکھ لے، کسی کو کسی سے اس وقت شرم بھی نہیں آئے گی، اور معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کسی چیز کا سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یعنی ایسے لوگ جنہیں وہ اس دنیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس وقت ایسی گہما گہمی، ایسی ہولناکی کا منظر ہوگا کہ لوگ ایسے عزیز از جان رشتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی اپنی ایک الگ کیفیت الگ حالت میں ہوگا۔ جب بہت زمانہ گزر چکے گا تب اللہ رب العزت اپنے عرش سمیت میدان محشر میں نزول فرمائیں گے، اور اللہ کا نزول کس کیفیت کا ہوگا یہ نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت جیسے چاہے گا نزول فرمائے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جب نزول فرمائے گا تب لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہوں گے۔ اس دن سب سے پہلے جنہیں کپڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد انبیاء کرام اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے، اعزاز میں، اکرام میں، عزت افزائی میں۔ اس دن بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، میزان لایا جائے گا جس پر لوگوں کے اعمال ڈالے جائیں گے، اور وہ میزان انسان کے اعمال کو چیک کرے گا کہ کس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے پاس برائیاں زیادہ ہیں۔ حوض کوثر سامنے ہوگی جس سے مقربین کو اور صالحین کو جام پلائے جائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اس دن صراط لایا جائے گا، پل صراط، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بجلی کی چمک کی طرح تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چل کر گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑ کر گزریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پل صراط سے گزرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس منزل کو آسان فرمائے۔ اور کچھ لوگ اللہ کی پناہ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو جہنم انہیں اپنے اندر کھینچ لے گی، دبوچ لے گی، اپنے اندر گھسیٹ لے گی انہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو اس پر پیش کیا جائے گا، یہ اللہ کا حتمی یقینی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے گرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ظالموں کو اس میں گرا دیں گے، دھکیل دیں گے، ظالموں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو چھوڑ دیں گے کہ وہ گریں، مریں، ہلاک ہوں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان ظالمین کا کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو چھوڑ دے، پھر وہ جس حال میں چاہے رہے، وہ جس حال میں چلا جائے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی پرواہ نہ ہو، یہ بہت بڑی آفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، اور ہم اس میں ظالموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ گریں، ہلاک ہو جائیں، جل جائیں، مر جائیں، برباد ہو جائیں، وہ جو ہو جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو جب اہل ایمان، متقی، اللہ کے نیک بندے، صالحین صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان والوں کو، مؤمنین کو راحت ملے گی،
سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اطمینان کب ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت جب وہ صراط کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے، یعنی جب وہ صراط سے گزر جائیں گے تو وہ اپنی تمام منازل طے کر چکیں گے، پھر انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب جب وہ صراط کو پار کر جائیں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے جنت اپنے تمام جلووں کے ساتھ، اپنی تمام جگمگاہٹ کے ساتھ، اپنے تمام انوار کے ساتھ، اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ پھر جنت قریب کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت تقوی والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ سارے کے سارے لوگ وہاں بھیڑ لگائے کھڑے ہوں گے، وہ سب جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جو ہم سب کے جد امجد ہیں، اور ان سے عرض کریں گے یا ابانا استفتح لنا ابواب الجنہ، اے ابا جان ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیں۔ تو وہ کہیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی غلطی نے ہی تو نکالا تھا، میں جنت کے دروازے نہیں کھلوا سکتا۔ چنانچہ سارے لوگ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو خازن یعنی جو جنت کا محافظ ہے وہ کہے گا کہ کون؟ پیغمبر علیہ السلام آواز دیں گے میں محمد ابن عبداللہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے حاضر ہوں۔ تب خازن کہے گا کہ ہاں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مجھ سے یہی کہا گیا تھا، مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ چنانچہ جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور میرے بھائی جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی، ایک دروازے کے ایک پٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر دونوں پٹ کھول دیے جائیں تو ایک پٹ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پہلے حصے سے سفر کرنا شروع کرے تو وہ 500 سالوں تک سفر کرتا بھی رہے تو اس کے پٹ کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ تو دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے، دنیا والوں کے لیے یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت ہماری کائنات کے اندر ہماری مختلف طرح کی کہکشاؤں میں جو اسٹارز، جو پلینٹس موجود ہیں، ان کا سائز، ان کا حجم کتنا بڑا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے ہیں، یہاں تک کہ بعض اسٹارز ایسے ہیں کہ اگر روشنی جس کی خود کی رفتار یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کا سفر طے کرتی ہے، اگر روشنی بھی اس کے ایک سرے سے سفر کرنا شروع کرے تو اسے بھی ہزاروں نوری سال لگتے ہیں اس ایک اسٹار کو پار کرنے میں۔ تو پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جنت اور جنت کی چیزوں کے جو حجم بیان فرمائے ہیں، یہ تو صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے کا حجم آپ سمجھ چکے، پھر بھی اس وقت جنت کے دروازوں پر بھیڑ لگی ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ہم سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور اس امت کا سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، جو دونوں جنت کے عمر دراز لوگوں کے سردار ہیں، اور روایات میں ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور ان کے علاوہ جنتی عورتوں کی سردار یعنی خدیجہ بنت خویلد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، فاطمہ بنت محمد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، مریم بنت عمران کی بیٹی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ،
اسی طرح سے آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی عورت، یہ چاروں علی الاطلاق جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، عشرۃ المبشرۃ بالجنہ، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی۔ اسی طرح سے اصحاب بیعۃ الرضوان، وہ لوگ جو غزوہ حدیبیہ میں شامل تھے، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جہنم حرام ہے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں دخول اولی کا موقع عطا فرمائے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے مرحلے میں داخلہ عطا فرمائے، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میرے بھائی، جنت میری بہن، یہ آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ جنت ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت ایک ایسی زندگی کا نام ہے جس میں موت نہیں۔ جنت ایسی راحت کا نام ہے جس کے بعد کوئی مشقت نہیں۔ جنت ایسی خوشی کا نام ہے جس کے بعد کوئی غم نہیں۔ جنت ایک ایسا لطف ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے لطف ہیج ہیں۔ جنت ایک ایسی سعادت ہے جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں۔ جنت اللہ رب العزت کی وہ رضا ہے جس کے بعد اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں۔ جنت تمام مومنین کی آخری منزل ہے۔ جنت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ جنت ہمارے دلوں کی دعا ہے۔ جنت اللہ رب العزت سے ہمارا سوال ہے۔ اللہ رب العزت سے ہماری تمام کی تمام دعاؤں کا مرکز، دعاؤں کا محور یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جنت نعمتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جن کے بارے میں جنتی خواہش کریں گے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ جنت میں ان کے لیے وہ چیزیں حاضر ہوں گی اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ جنت کے خیموں، وہاں کے محلات اور وہاں کے مکانات کا کیا کہنا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا قد 60 گز کا ہوگا، جو سیدنا آدم علیہ السلام کا قد ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ جنتیوں کی عمر بھی 33 سال کی ہوگی۔ اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، اسی طرح سے ان کے چہرے پر بھی بال نہیں ہوگا، انہیں داڑھی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں صرف نعمتیں ہیں، صرف راحت ہے۔ جنت میں تکلیف نہیں، مشقت نہیں، خواہشات اور آرزوؤں کا خون نہیں۔ جنت میں کوئی خوف نہیں، غم نہیں، فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز، کوئی بھی ایسی سلبی سوچ وہاں پر نہیں، بلکہ وہاں صرف خوشیاں ہیں، صرف راحت ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ اور وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے گفتگو ہوگی، سلام سلام سلام۔ وہاں پر پرندے چہچہا رہے ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر۔ وہاں پر ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جہاں چاہیں گے جائیں گے، جہاں چاہیں گے گھومیں گے۔ چڑیوں کی چہچہاٹ ہوگی، وہاں خوبصورتی ہیں، یہ خوبصورتیاں ہوں گی۔ وہاں پر کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور اتنی نعمتیں ہوں گی کہ میں یا کوئی بھی شخص اس دنیا میں اسے بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو چھپا رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب جنتی جنت میں پہنچ چکیں گے تب اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کرنے والا پکار کر اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اللہ رب العزت تم سے اپنا ایک وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی عرض کریں گے
کیا اللہ رب العزت نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت عطا نہیں فرمائی؟ کیا اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی نہیں دی؟ اللہ نے تو سب کچھ کر دیا، اب کون سا وعدہ ہے جو اللہ پورا کرے گا؟ تب اس وقت حجاب ہٹا دیا جائے گا، اللہ رب العزت کا حجاب ہٹا دیا جائے گا، اور پھر سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو اس طرح سے دیدار کریں گے کہ نہ ادھر متوجہ ہوں گے نہ ادھر متوجہ ہوں گے، جب تک اللہ چاہے گا۔ اور یہ عرصہ سالوں پر محیط ہوگا کہ لوگ اللہ رب العزت کے دیدار میں یوں بغیر پلک جھپکے ایسے دیکھنے میں مشغول ہوں گے کہ انہیں کسی اور طرح کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا دیدار میرے بھائی اور میری بہن، یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کہ اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ اللہ کا دیدار، اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔